السلام علیکم، میں ہوں بابر عارف اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جنید اقبال صاحب، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویٹ ہیں اور سابق آپ نیوز کے ایم ڈی رہ چکے ہیں، اور ابھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور مشہور صحافی آفتاب اقبال صاحب کے بھائی ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہاں جی، یو ویلکم جناب بابر عارف صاحب۔ سر، آج میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر 9 مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک عوام کا رد عمل آتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں ہمارے ایک مخصوص ادارے ملٹری کا رد عمل آتا ہے، اور وہ رد عمل کافی شدید قسم کا سخت ہوتا ہے، کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس ہوں تو وہ بھی شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں بابر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ سوال کی جو نوعیت ہے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کلاسیفائڈ قسم کا کوشچن آپ نے پوچھ لیا ہے میرے سے، اور پندے سٹے ہی ایڈا بڑا سوال پوچھ لیا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ غلطیاں ہوئیں، کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے بکھر جاتے ہیں۔ دیکھیں، احتجاج پرامن بھی ہوتا ہے، اور جب احتجاج میں توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ آ جائے گا تو وہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اپنا ہی ہو رہا ہے، قوم کا، اور آپ کے وطن کی املاک ہوتی ہیں، آپ کی اپنی املاک ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک مطلب میں ضرور یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا لوڈ اس پہ کیے رہتے ہوئے یہ کرتے تو شاید تھنگس کوڈ ہیو بین ڈفرینٹ۔ اچھا، دوسرا ملٹری کا سٹانس یہ تھا کہ سیدھی سی بات ہے کہ جناب دیکھا ہے کہ ملٹری کی املاک، اب مجھے یاد ہے کہ بہت سارے اور دوستوں نے بھی یہ بات کہی کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ فورٹریس اسٹیڈیم، اگر آپ لاہور سے واقف ہیں، فورٹریس اسٹیڈیم سے اترتے تھے تو کینٹ کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ تو وہاں پہ جناب ہم بالکل سیدھے ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ یہاں پہ چیکنگ ہونی ہے، اور بڑی اسکروٹنی ہوتی ہے، ملٹری پولیس ہوتی ہے، دیگر بھی ان کے اہلکار ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو جب یہ دیکھا، اس دن کوئی اس طرح کا سین نہیں تھا، اور وہاں پہ ملٹری کے کوئی اہلکار بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو اسی وقت ہی بہت سارے لوگوں نے اسمیل کر لیا تھا کہ یہ کوئی اب چال ہونے والی ہے اور ان کے ساتھ بہت برا ہونے کو جا رہا ہے۔ وہاں سے وہ نیچے اترے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، وہ ایک چوک آتا ہے، اس کے بعد جناب وہ جناح ہاؤس کا وہ چوک بنتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کو اخیر کر دی وہاں پہ، دیکھیں نا، توڑ پھوڑ کے ساتھ، توڑ پھوڑ ایک اپنی جگہ پر، جب لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے نا، تو لوٹ مار کا ایک اپنا مطلب وہ کہہ لینا کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر اس کو بالکل آپ امپارشل ہو کے سوچیں کہ ایک بندے نے آپ کو چانس دے دیا، اوکے یار کرو پھر جو کرنا ہے، پھر آگے آپ بہت سارے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں ایک منسٹر صاحبہ جو تھیں، یہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، اپنی گاڑی پہ بیٹھ کہ وہ کر رہی تھیں کہ آپ اندر مت جائیں، اندر نہ گھسیں، اس کو ذرا تھوڑا سا طریقے سے اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں۔ لیکن پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، اور وہ پھر انہوں نے دھاوا بول دیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک طریقے سے کرتے تو بہرحال، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ایک اکثریت ہے، ان کے ساتھ ایک مائٹ ہے، لیکن مائٹ کا استعمال جب غلط سمت میں جائے گا تو پھر اس طرح کے نتائج ہی نکلیں گے۔ سر، آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کی طرف سے یہ پلان پہلے سے ہی کیا جا رہا تھا؟ وہ اکسا بھی رہے تھے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بس پھر میں کیسے روک سکوں گا عوام کو؟ عوام جو چاہے گی کرے گی، اور عوام کو نکلنا چاہیے، اور غلامی سے تو بہتر ہے کہ انسان مر جائے۔ تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی ذہن بنایا جا رہا تھا، جس کا رد عمل یہ آیا۔ دیکھیں، جہاں تک ذہن بنانا، ذہن سازی کا تعلق ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان صاحب نے اوور اے پیریڈ، لیٹس سے کہ مور دین 2 decades، اب یا 1 decade، جب سے یہ باقاعدہ انہوں نے رجسٹر اپنے آپ کو کروایا ہماری ملکی جو سیاست میں، تو تب سے ایک ذہن سازی تو ہو رہی تھی۔ اور کن کی ذہن سازی ہو رہی تھی؟ یہاں یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ ان لوگوں کی جو کہ ہمارا یوتھ ہے، اور یوتھ کی جب آپ ان کو ذہن میں ان کا مائنڈ سیٹ ایک بنائیں گے تو انہوں نے تو اس طرف ہی چلنا ہے، which was at that time very dangerous۔ اور انہوں نے ساتھ تنبیہ کی تھی، متنبہ کیا تھا کہ اگر ایسے ہوا تو پھر یہ اس طرح کریں گے۔ تو خان صاحب کو پتا تھا، اور ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ہوتا ہے نا، وہ خان صاحب کے ساتھ تھا کہ جناب یہ دیکھ لیں، یہ کیا وہ کیا۔ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کا اعتراض کیا ہے، خان صاحب کا احتجاج اپنے مطلب پارٹی کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے لوگوں کو۔ وہ یہ بات کرتے ہیں، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ جب سلوگن آپ ریز کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو
تو دوسرے گروپس ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمہیں چھوڑنا نہیں ہے, انہوں نے بھی تو متحرک ہونا ہے نا, تو وہ اپنے طور پر پلاننگ ہر کوئی کیے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹوٹل پلاننگ تھی, ان کو گرفتار کیا گیا, اس کا رد عمل آیا. رد عمل کس کی طرف سے تھا؟ عام طور پر میں سمجھتا ہوں ابو 75% لوگ ہوتے جو یوتھ تھے, اور وہ دیکھتے نہیں ہیں. وہ جناب چڑھ دوڑے, انہوں نے مارچ کیا, انہوں نے چارج کیا, اور پھر یہ اس طرح کا سلسلہ دیکھنے میں آیا ہے. بہرحال خان صاحب نے آ کے جب باہر آئے, انہوں نے تبدیل کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ اس طرح کریں وہ کریں. وہ پھر ہر طرح ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ویو پوائنٹ تھا. تو جو ہوا بہت غلط ہوا, کیونکہ اس کے بعد سے ہی ہماری پوری فیبرک میں چینج آ گئی ہے. اور پھر دوسرے گروپس میں ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو اس ریاست کی جو ریٹ ہوتی ہے اس پر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا, اور اگر ریاست کی ریٹ پر سوالیہ نشان آئے گا تو پھر تو آپ چاروں طرف سے آپ نے اپنے بارڈرز کو مطلب آپ بیک آؤٹ کر گئے ہیں. تو آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو چڑھ دوڑو ان پر. بہرحال وہ بھی رجسٹر کسی کو کروانا ہوتا ہے, وہ کہ مطلب سنانا بیٹی کو اور کہلوانا نو کی طرف, اس کی مطلب بہو کی طرف کو اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ ایک خاص سلسلہ. بہرحال یہ ان کا پیغام تھا. سر ویسے جیو فینسنگ کے ذریعے پکڑنا کسی کو بھی, یا یہ جس طرح سے جو ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, تو یہ صحیح ہے اس طرح سے پکڑنا؟ دیکھیں ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا. انہوں نے جب دیکھا, اور میں بلکہ ان ہیئرنگز میں موجود تھا ہائی کورٹ میں جب ہو رہی تھیں ان دنوں کی, یہ مئی کے اینڈ کی بات ہے, جب یہ سارا چیز مطلب کراپ اپ ہو چکی تھی. تو وہاں پہ آئی جی کو بھی بلایا گیا, تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا. انہوں نے کہا جناب ہمیں تو جو آرڈرز آتے ہیں, ہم نے جیو فینسنگ کی تھی, پھر اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ شامل ہیں سارے جو وہاں پہ موجود تھے, ڈائیمیٹر بن جاتا ہے, تو ہم نے سب کو ہی پکڑا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اور ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر جو بیچارے بالکل ہی انوسنٹ ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے دے آر آلسو کالڈ ان کوسچن. اور ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں دوز ہو آر بیہائنڈ دا بارز, اور ان کی داد رسی نہیں ہو رہی, سنوائی نہیں ہو رہی. کچھ لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ایک آدھ بندے کے لیے میں نے آواز بھی ہلکے پھلکے انداز میں بلند کی کہ شاید اس کی مطلب ان کے کانوں تک اس کی گونج جائے. لیکن اب یہ ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک کو چھوڑیں گے تو پھر پریسیڈنٹ بنے گی, پھر اور تھانوں پہ اور لاک اپ پہ دھاوا ہو جائے گا. کیونکہ لوگ تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے بابر عارف, وہ بڑی مخدوش ہے. جو ہماری معیشت جہاں پہ جا رہی ہے معاشی طور پہ, انسان جو آج کا جو ایک مڈل کلاس اور بلو مڈل کلاس ہے, وہ چونکہ ہمیشہ سے پستا ہے. اور میں بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام کیا ہے, اس میں یہی کہا کہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں, ابھی پروگرام ہٹ کے لائک کر کے ہٹاؤں تو ایک اور خودکشی کی اطلاع آ گئی, اور دل بڑا پسیج جاتا ہے ان چیزوں پہ. جب ایسی صورتحال بنے نا تو پھر شعور, دیکھیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب شعور سے آتا ہے اور خالی نعروں سے نہیں آتا, لیکن شعور اس وقت معدوم ہو جاتا ہے جب آپ کی بھوک آپ کو تنگ کرتی ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ انقلاب شعور نہیں, بھوک سے آتا ہے. خالی پیٹ سے انقلاب اٹھتے ہیں, اور یہ انقلاب نے آنا ہے, اور یہ بہت ہی سلسلہ خراب ہو گیا ہے. دیکھیں نا اب کتنی سینسٹک صورتحال ہو گئی ہے, اب لوگوں کو اپنی ان کی پرواہ نہیں رہ جاتی. پھر بندے کہتے ہیں یار یا آر یا پار, ابھی غربت کے ہاتھوں ہم مارے جا رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہم پیٹرول افورڈ نہیں کر پا رہے, بجلی افورڈ نہیں کر پا رہے. اور میرا ایک مطمئن نظر ہے یہاں پہ, اگر ہو سکتا ہے باب اختیار تک یہ بات جائے, خدا کا واسطہ ہے پبلک فورم میں آئیں, ان کو ایڈریس کریں, ان کو بتائیں یار ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایک استاد آن پڑی ہے, ایک بہت بڑی مصیبت ہے, قوموں پر مصیبت آتی رہتی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ چپ ساتھ لیں, آرام سے پیچھے بیٹھ کے ٹھا ایک بام گراتے ہیں اور بڑھ جاتی ہیں چیزیں. تو یہ تو سیدھی ناانصافی ہے. اشرافیہ کو اس میں سائڈ پہ کر کے ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ 1,000 روپے کا لیٹر پیٹرول بھی ہو جائے نا, 2,000 لیٹر بھی ہو جائے, ان کی گاڑیاں پھر بھی چلنی ہیں. 550 ارب روپے کی آپ جناب مفت میں بجلی دے رہے ہیں ان لوگوں کو, بیوروکریسی کو. آپ 220 ارب روپے کا جناب ان کو پیٹرول فری میں دے رہے ہیں. 90,000 گاڑیاں آپ نے ان کو دی ہوئی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی گرین نمبر پلیٹ اتار لیں, یہ لوگوں نے آپ کو نوچ لینا ہے. میں پبلک سینٹیمنٹ دیکھ رہا ہوں, اور میں بالکل میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں, میں غریب کے لیے بول رہا ہوں. اور میں یقین مانے ایک پلس ہوتی ہے پبلک پلس, اس کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں. میں بات کو کسی اور طرف لے گیا ہوں, یہ لانے والی ہے. بابر عارف آپ کو یہ بتانا ہے, آپ یہ میرے سے پوچھیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں. حالات اس وقت یہ ہو چکے ہیں کہ بندہ مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا ہے.
وہ اس کو جب آپ اکا گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے, آپ کی جو عقل ہے مفلوج ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے میں نے ایک وقت کا تو مانگ تانگ کے کھا لی ہے, اگلے وقت میں کیا کروں گا, پھر اس کو اپنے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ یہ ہے, ایک بیان نہیں آیا. آئی ایم ایف نے کہا تھا جناب بڑوں کی بجلی بند کریں, بڑوں کے جناب ان کو فری میں نہ دیں, ان پر آپ ٹیکس لاگو کریں. اور جناب اسحاق ڈار صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو, آپ مطلب یوٹیوبر ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ دیکھیں اسحاق ڈار نے کہا تھا, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بڑے لوگ ٹیکس نہیں دیں گے, ہم جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ریل اسٹیٹ والے بڑے ٹائکونز ہیں وہ ٹیکس نہیں دیں گے, بڑی بڑی اربوں روپے کی دکانوں والے, مارکیٹ والے ٹیکس نہیں دیں گے. تو کون دے گا ٹیکس؟ ٹیکس دیں گے جو غریب غربا ہے ان پر شفٹ کرتے ہیں طریقے کے ساتھ. پھر جناب شبر زیدی سے پوچھا, اس بیچارے نے خود کہا کہ جناب ہم میں ٹیکس لگانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس وقت بیٹھا ہوں, اس وقت انجن ہے میرے ہاتھ میں, اینڈ آئی ایم کیپٹن آف دا شپ, یہ معیشت کے حوالے سے, تو میں ان پہ ٹیکس کرنا چاہتا ہوں. تو سارے سینیٹرز اور سارے ایم این ایز اس کے خلاف ہو گئے تھے کہ تم کیسی بات کرتے ہو, عقل کے ناخن لوگوں, ان لوگوں نے ٹیکس دینا ہے. ان لوگوں سے مراد وہ بھی لوگ ہیں, اشرافیہ میں کون ہیں؟ یہ سارے ہمارے جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں, ایم این ایز, منسٹرز, ایم پی ایز, سینیٹرز, یہ اور یہ سارے فیوڈل لارڈ بھی ہیں. کوئی انڈسٹریلسٹ ہے تو کوئی فیوڈل لارڈ ہے, ان کو ہٹ کرے گا اگر ٹیکس ہوئے گا تو. یہ بھتا ہے بھائی جان, بھتا ہے, اور بھتا دیے جاؤ, سہتے جاؤ. یہ ہے صورتحال ہماری آج کی. سر آپ نے مایوسی کی بات کی, تو کل میں نے اسی پر ویڈیو بنائی تھی کہ کوئٹہ کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی ڈگریاں جلا رہے ہیں, شاید آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی. اور میں جو کہ کراچی میں ہوں, تو یہاں پر لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ جو شخص آ رہا ہے بجلی کا بل وغیرہ لینے کے لیے یا وہ میٹر ریڈنگ کے لیے, تو لوگ اسے مار رہے ہیں. اتنے زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ اس کو مار رہے ہیں, اور لوگ کیا کریں, وہ آپ کی بات ہے نا, فرسٹریشن کا شکار ہیں. لیکن یہ بات ہی غلط ہے. آپ جب آپ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے, پہلی بات, لڑ ہی نہیں سکتا بندہ اسٹیٹ سے, اور لڑے گا تو اسٹیٹ کی ریٹ پر سوالیہ نشان آئے گا, جو میں نے پہلے بھی کہا ہے. آپ ان کو نہ کریں. اب دیکھیں, ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں گارڈ روکتا ہے, ہم گارڈ سے جناب ایک دم سے گالم گلوچ شروع کرتے ہیں. یار اس کے پیچھے دیکھیں نا جس نے اس کو آرڈر دیا ہوا ہے کہ نہیں آنے دینا کسی کو. اسی طرح کی صورتحال ہے. اگر آپ نے پوسٹ میں جا کے اس پروگرام کو لگانا ہے تو میں آپ کو ایک پوسٹر دوں گا. آپ نے کوئٹہ میں جو ڈگریاں جلائے جانے والی بات کی ہے, میری نظر سے ایک پوسٹ گزری ہے, ایک عورت کے ساتھ ایک بچی ہے, اس نے پلے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے بیٹی برائے فروغ. یہ سلسلے بننے کو جا رہے ہیں, بیٹی برائے فروغ. میں آپ کو شیئر کروں گا, میں آپ کو بھیجوں گا, لگا دینا وہ بھی پوسٹ کارڈ. اس میں اس عورت نے بھی اور بچی نے بھی اپنا منہ پہ وہ لگایا ہوا ہے, یہ کیا ہوتا ہے جو ماسک وغیرہ, اور اس نے لکھا ہوا ہے بیٹی برائے فروغ. نیچے نمبر بھی دیا ہوا ہے. میں نے نمبر کو بلر کر دینا تاکہ نہیں یہ گندگی کو پھیلائے نا. وہ عورت کو دیکھے نا, اس کو سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ ایڈریس کریں. میں صرف یہ کہتا ہوں اوور نائٹ کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا. صرف یہ ہے اس وقت جو ہمارے سو کالڈ یہ نگران وزیر اعظم صاحب ہیں, کاکڑ صاحب, جنہوں نے آتی کڑاکے نکال دی ہیں, ان کو چاہیے کہ یار وہ پبلک فگر ہیں بھائی جان. ہی از اے پرائم منسٹر, چیف ایگزیکٹو, آل دو ہی از انٹرم. آ کے کہے کہ یار میں آپ کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑا ہوں بھائی, میں اپنی سیلری فورگو کرتا ہوں, میں آپ کے لیے اس احتجاج میں شامل ہوتے ہوئے ایک وقت کا کھانا میں آج فورگو کر رہا ہوں. میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ مجھے دکھ ہے, مجھے دکھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اتنا شعور ہی نہیں ہے, یا ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے نا, جن کو ہم قوم کہتے ہیں, بدقسمتی سے قوم ہی تو ہے نہیں ہم, یہ جو قوم ہے, یہ جو ہجوم ہے, یہ نہیں سے بس نہیں ہوگا. 5,000 روپے لیٹر بھی پیٹرول کر دو گے, جوتے بھی ماریں گے ساتھ, کہیں گے 5 جوتے پڑنے آپ کو, 5,000 روپیہ دو اور پیٹرول لے لو, یہ پھر بھی اپنی آواز بلند نہیں کریں گے. تو یہ تو صورتحال ہے یہاں پہ. سر اور کاکڑ صاحب کا بیان جو آیا ہے, وہ پتہ نہیں انہوں نے کس موڈ میں یہ بات کی ہے کہ اگر پاکستان چھوڑ کر جو جا رہے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اب پتہ نہیں کس لہجے میں انہوں نے کہا ہے. اور ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو اپنے کندھے پر کچھ بھی نہیں لے گی اگر یہ 3 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد یہ جب بھی چلی جاتی ہے, تو ان سے تو کوئی سوال نہیں ہوگا. سب کا سب عوام کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, اور سارا پچھلی حکومت پر جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں جائے گا, اور یہ اپنا دامن جھاڑ کے آرام سے سائڈ میں ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. انٹرم سیٹ اپ آتا ہی یہ ہے کہ جناب تیاریاں کرے گی جو مین جو حکومتی جو پیچھے ہیں, جو بیوروکریسی ہے, جو ملٹری ٹاپ براس ہے, آپ کے بیوروکریٹس ہیں, جو حکومت کی مشینری ہے, وہ نئے الیکشن کی تیاریاں کریں گے.
اور انہوں نے صرف بیٹھنا ہے تاکہ ایک تسلسل رہے, ایک حکومت کی مسنگ لنک نہ ہو, ایک لنک جاری رہے. لیکن بس بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ یا تو کرائیں نا 90 دن میں پھر انتخابات. تو دیکھیں منتخب حکومتیں ہوتی ہیں نا, چاہے کچھ بھی ہو. میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہمارے ہاں ایک سلوگن ریز ہوتا تھا کہ ڈیموکریسی ود آل دا ڈی میرٹس از لائک, کیونکہ وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے, اس کے جتنے بھی رامزدگیاں اس میں وہ ایون دیٹ اٹ از لائک بائی دا پبلک, بائی دا ماسز, بائی دا گورنمنٹ, بائی دا گورنمنٹ ابراڈ اکراس دا بارڈر. آپ کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں, مراسم بڑھتے ہیں. لیکن جب آپ کی منتخب حکومت ہی نہیں ہوگی تو پھر تو ایک ریڈرلیس بوٹ ہے نا, ہوا کے پیڑوں پہ ہے, ادھر آواز چل پڑی ادھر چلے گئے, ادھر سے آ گئی تو ادھر آ گئے, ان کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. تو یہ رونا ہے, اللہ کرے کچھ سلسلے صحیح ہو جائے. میں تو خود فرسٹریشن کا شکار ہوں, روز میرا نا خون جلتا ہے ایمان سے. میں صرف یہ کہتا ہوں, دیکھو میں نے یہ بات ہی نہیں کہی کہ وہ نا اللہ دین کا چراغ ہو, رگڑے بندہ اور سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے. نہیں, کوئی یار آ کے اپنے ان کے ساتھ تو تھوڑا سا مکس اپ تو ہو جائے. جو لوگ یہ کٹوا رہے ہیں وہ آئیں, آ کے بولیں, ان کو دعوت دیں, ان کے ساتھ کہیں کہ ڈائلاگ کریں, چلیں آ جائیں. آپ کی مختلف یونینز کی طرف سے, مختلف بندوں کی طرف, کسانوں کی طرف سے آ جائیں, انڈسٹریلسٹ کی طرف سے آ جائیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں, ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں, چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں, چیزیں صحیح ہو جائیں گی. شاید یہ قوم بیچارے جو لوگ ہیں, شاید اس میں ان کو ایک ٹیکا تو لگ جائے کہ یار چلو کچھ دن کے لیے ہم نکال دیتے ہیں. آپ کے لہجے میں جو شکوہ ہے اس میں کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس وقت بھی جو لوگ عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اور انہیں امید ان کی بندھا رہے ہیں کہ آپ امید رکھیں پاکستان تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو بہت پازیٹیو آدمی ہوں. میں یقین مانے ابھی بھی میں بڑا ہی کہہ لیں کہ صبح روشن ہے, اور صبح روشن ہونی ہے, مجھے بڑا اس پر یقین ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں مختلف یہ جو مشکل وقت ہے نا, بہت اس سے بھی زیادہ مشکل وقت دوسری قوموں پر آئے ہیں, یہ گزر جاتے ہیں, لیکن ان کی سختیاں یاد رہ جاتی ہیں. آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کون آپ کے ساتھ کھڑا تھا, آپ کو یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ کون خاموش تھا. خاموشیاں آپ کو ہانٹ کرتی ہیں, اور یہ آج کل کی جو خاموشیاں ہیں یہ ہانٹ کریں گی کہ دیکھو جب بولنے کا ٹائم تھا یہ بولے نہیں تھے. بولنا کیا ہے, اس احتجاج میں شامل ہونا ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی تھوڑا سا سمپتھائز کیا جائے, لوگوں کو, عوام الناس کو بتایا جائے کہ بھائی ہم یہ ماں کا درجہ ہے نا, ریاست جو ہوتی ہے, ہم ماں کے مطلب ماں کو سنبھالے بیٹھے ہیں, تو ماں یہ کہتی ہے کہ اچھا وقت آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کچھ دیر اور میری جان فقط چند ہی روز اور, کہ ظلم کے جو بادل ہیں یہ جو چھائے ہوئے ہیں یہ چھٹ جائیں گے, یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی. صبح روشن ہے آپ لوگوں کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. یہ کیا ہی نہیں رہتے ہیں, ایک چپ ساتھ کے بیٹھے ہیں. جیسے میں اب کیا کہوں, بہت کچھ کہنے کو دل تو کرتا ہے, لیکن باوجود میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں. سر پچھلے دنوں آپ نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ لگائی تھی, اب اس کو بھی کافی دن گزر گئے, ارسلان نسیم کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. اور اب وہ کس حال میں ہے, کچھ فرق پڑا؟ آپ جو ایک چل رہا تھا, ایک شور مچ رہا تھا ٹویٹر پر بھی, تو اس سے کوئی فرق پڑا؟ میری بات سنیں, ارسلان نسیم ہو اور ارکم ہو یا اور دیگر ہمارے دوست ہیں, بچے ہوں, یار کبھی تو فرق پڑا ہے. یہاں سے دن دہاڑے وہ ریمنڈ ڈیوس 2 بندوں کو ڈاز کر کے گولی مار کے چلا گیا, کچھ فرق پڑا؟ یہاں پہ جناب محترمہ بے نظیر کے بھائی کا قتل ہو گیا, بے نظیر صاحبہ کا اپنا قتل ہو گیا, کوئی فرق پڑا؟ لیاقت علی خان کو مارنے والا, ارشد شریف, یہ وہ سارے, یہاں پہ کوئی فرق کوئی نہیں پڑنا جب تک لوگ اپنے حق کے لیے ایک فورم پہ نہیں آئیں گے اور ڈائریکشن کے ساتھ. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ جلاؤ گراؤ, اس کی پٹائی کر دی بیچارے لائن مین کی, یار وہ تو ان دا لائن آف ڈیوٹی ہے لائن مین, اس کو تو پیچھے سے آٹتا ہے کہ یار لینا ہے, میٹر کی ریڈنگ لینی ہے, آج 10 تاریخ ہے, تو نے 16 کو جانا ہے, اور ریورس کر کے اپنی ڈیٹ اور موبائل کی تو نے 10 کو شو کرنا ہے. اس کو کہا گیا, اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کر کے کرے, پھر اس کو جناب مارنا, پھر بلوں کو جلا دینا. نہیں, اس کا ایک اور طریقہ ہے, سارے ایک دم ایک فورم پہ آئیں, خودکشیوں سے اجتناب کریں. میرے بھائی یہ لوگ نہیں جاننے والے, سننے والے ہیں. وہ جو کل جو کھنا پل سے گر کے جس نے خودکشی کی ہے اسلام آباد میں, اس نے بھی یہی کہا تھا, ایک بیان دیا تھا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے اور مجھے کوئی پیسے دے بھی نہیں رہا, تو میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ارسلان ہو یا کوئی اور ہو, فرق اس وقت پڑے گا جب سب کی سوچ اجتماعی ہوگی,
جب سب محسوس کریں گے کہ یہاں پہ تو ایک ڈویژن ہے, ڈیوائڈ ہے, جس کو ہم ڈائیکوٹمی بولتے ہیں, کہ بہت سارے امیر لوگ ہیں اور بے تحاشا غریب لوگ ہیں. اب ان کے اندر ایک تفریق ہے جس کو ہم ڈائیکوٹمی بولتے ہیں. یہ ڈائیکوٹمی کا شکار ہے یہ ملک, اور ڈائیکوٹمی اٹ سیلف ایک بہت بڑا مینس ہوتا ہے, بہت بڑا کرس ہوتا ہے, اور یہ اٹ کین لیڈ ٹو ڈیزاسٹر. اور اس وقت یہ صورتحال ہے. باقی وہ بیچارے کا کیا داد رسی ہونی, اس کا باپ تو چلا گیا, وہ آ سکتا ہے واپس, وہ اس کو صدمہ ہوا, وہ چلا گیا, اور بہت سارے واقعات ہیں بھرے پڑے ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ اور وہ ابھی تک میں جیل میں ہے. پازیٹیو, جی جی میں بالکل ایسے ہی. اور سر آخری بات یہ کروں گا آپ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ لوگ اپنے حق کے لیے کس طرح جمع ہوں. سارے یہ تو بتا رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں. آپ کی نظر میں آئیڈیل کیا چیز ہے, کیا سچویشن ہے کہ کس طرح لوگ اپنے حق کے لیے؟ بڑے سمپل سا, جو یہ سوال کوئی اتنا وہ انٹریکیٹ نہیں ہے. اس کو پہلے تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیں کہ ہمارے ہاں قائد اعظم کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا. عمران خان صاحب کی شکل میں سمجھتا ہوں, چلے ایز اے لیسر ایول کہہ لیں, کہ وہ اس لیے بھی پسند کیا گیا ان کو کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ خدمات کی ہیں. بہرحال وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں تھے, چلو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں, اور ان کو کرپشن سے اسی طرح گھن آتی ہے جیسے کہ ایک شعور والے صاف ستھرے آدمی کو آنی چاہیے. اب وہ لیڈر ملا تھا ان کو کسی حد تک تھوڑے بہت, لیکن وہ عمران خان صاحب سے اپنی بھی بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں, بہت بڑے بڑے غلطان ہوئے ہیں ان سے. بھائی یہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں بھی ایک لیڈر چنا جائے, ایک بندہ ہے, بندے بے شمار ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. ہم تو بالکل ہی وہ طفل مکتب ہے نا, ہم صرف سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی عمریں گزری ہیں, یار ان کے پیچھے لگو. آپ کہہ رہے ہیں نا کس طرح کیا جائے, پہلے تو ایک نیریٹو ایک بنا لیا جائے نا کہ یار یہ ہے آپ کے یہ مقاصد ہیں. دیکھیں مختلف یہاں پہ یونینز ہیں, انڈسٹریلسٹ کی, ایون پراپرٹی ڈیلرز کی بھی, ان کی بھی یونین ہے, ان کے جو مفاد کا تحفظ کرتے ہیں. پھر آپ کے اساتذہ کی ہیں, ہر مکتبہ ہائے فکر میں لوگوں کی یونینز ہیں. ان کے جو بڑے بڑے سرپنچ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, کیونکہ اب تو وی آر آل پازیٹیو اینڈ وی آر آل سو ہوپ فل کہ یار یہ جسٹ بیکاز آف دس سوشل میڈیا فورم چیزیں, مطلب وی آر آل کنیکٹڈ ود ایچ ادر, ویئر ایز ان پاسٹ اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. سو ایک کال دی جائے, ایک بندے کو منتخب کیا جائے, وہ ان کے ساتھ بات کرے, کہے کہ پیچھے یہ بے شمار لوگ ہیں, تو آپ نے ہماری اس بات کو سننا ہے, ماننا ہے. اگر نہیں سننا تو بھی ہمیں بتا دیں, ماننا تو چلیں بات کی بات ہے. اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو پھر اس کے ریپرکاشنز ہوتے ہیں. یہ پہلے متنبع کر رہے ہیں ہم آپ کو, کیونکہ پیچھے ایک جم غفیر ہے, ایک سیلاب ہے. تو یہ ہے سلسلے بس اس طرح کر کے ہو. یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آ جائیں, لاٹھیاں پکڑ لیں, ہاکیاں پکڑ لیں, جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ, کچھ بھی نہیں اس سے ہونا. مزید نقصان ہونا ہے اس ملک کا. میں یہ نہیں چاہتا, کبھی بھی نہیں. پیسفل وہ طریقے سے ہونا چاہیے جو بھی. سر وقت دینے کا بہت بہت اوکے بابر عارف, آپ کا بھی شکریہ.